نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کے اثرات آپ کے حال سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچتا ہوا نہیں پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی نماز کو کسی نہ کسی عالم دین کے پاس جا کر کے چیک کروانا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے وعدہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ روایتیں بھی ہیں اس کے متعلق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے، یعنی نماز اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ چوری سے ایک دن باز آ جائے گا۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر نماز کی پابندی مکمل طریقے پہ کریں تو ہم بھی انشاءاللہ برائیوں سے باز آئیں گے، مگر ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں اس کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مطلب اتنے بڑے بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے باوجود یہ گناہ ان سے چھوٹ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو جو اس کے ارکان و شرائط ہیں اس طریقے پہ نماز کو نہیں پڑھتا جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے واسطے یار کم سے کم اگر آپ بہت سی چیزوں کو چیک کرواتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں دکان سے تو کپڑے بھی آپ اچھی کوالٹی کا لینے کے لیے ایک دکان دو دکان جاتے ہیں نا، تو کم سے کم اپنی نماز کو صحیح اور درست کرنے کے لیے کسی نہ کسی عالم کے پاس جا کر ایک بار اپنی نماز کو چیک کرواؤ کہ فرائض مکمل طریقے پہ ادا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، واجبات آپ مکمل طریقے پہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ نماز کا نور ظاہر ہوگا، پھر آپ اپنے آپ کو خود ہی گناہوں سے بچتا ہوا تصور کریں گے اور بچتا ہوا پائیں گے۔